السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سورة احزاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله إلى آخره. رواه البخاری۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر اصلاح سماج نامی پروگرام چل رہا ہے۔ آج بتاریخ 3 دسمبر 2022 بروز سنچر شام 5 بجے بعنوان الزام تراشی کرنا ایک خطرناک برائی ہے، میں احسان الہی سلفی بن احمد مولوی مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آپ تمام احباب کا اس پروگرام میں غیر مقدم ہو۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو سن کر کے عمل کی اور مجھے کہہ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، الزام تراشی کہتے کس کو ہے؟ ایک حدیث کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو اور وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، اسے غیبت کہتے ہیں، اور وہ چیز اگر اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اسے بہتان کہتے ہیں، الزام کہتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ کسی انسان کی معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہو اور وہ برائی ایسی برائی ہو کہ اس انسان نے نہ کی ہو، یہی ہے الزام اور بہتان۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسا انداز بیان فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، کن چیزوں تکلیف دیتے ہیں؟ بغیر ما اکتسبوا، ان چیزوں سے جس کو انہوں نے کیا ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا، تو یہ بہتان تراشی اس کے اوپر کی جا رہی ہے، وإثما مبینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو معاشرے کے اندر الزام تراشی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھے اچھے لوگ، متقی و پرہیزگار گنے جانے والے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، اللہ ماشاء اللہ جنہیں محفوظ رکھے یا جن کی اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے ان کو نیک توفیق دی، ورنہ الزام تراشی کرنے کے اندر آج معاشرے کے اندر آج ایک سے بڑھ کر ایک پائے جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن کی آیت اور حدیث سے بات سمجھی کہ بغیر جرم کیے کسی انسان کے اوپر اس جرم کو تھوپ دینا، یہ اس پر الزام ہے۔
آج دیکھیے اچھے اچھے لوگ بدنام کر دیے جاتے ہیں، جن کے اندر وہ برائی پائی نہیں جاتی۔ عمومی طور پر آج کل بدنام کرنے کے لیے زنا کاری عام ہو چکی ہے۔ آدمی نے زنا نہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس پر ایسا الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ مجرم بن جاتا ہے۔ عورت نے زنا کے فعل کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس عورت کو زانیہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے۔ الزام تراشی کرنے کی کئی وجوہات ہے۔ انسان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی انسان بہت اچھا کام کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اس کو بدنام کیسے کیا جائے، کون سا حربہ اختیار کیا جائے، کیسے اس کو گرایا جائے، کیسے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکا ہے، اب اسے کیسے ذلیل و رسوا کیا جائے۔ انسان کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اب اس کو گرانے کے لیے سازش کرنی ہوگی، تو سازش کے طور پر کون سا حربہ اختیار کیا جائے کہ یہ آدمی گر جائے۔ تو سب سے پہلا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے وہ بہتان لگانا، الزام لگا دینا۔ فوراً الزام لگا دیا، کچھ ہوا، کیا یا نہیں کیا کوئی فکر نہیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن الزام لگانے میں آج معاشرے کے اندر بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ یہ حالات ہمارے معاشرے کی بن چکی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع الفاظ کے اندر بہت ہی سخت وعید کے ساتھ بیان فرمایا۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث بڑی جامع ترین روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ہلاک کرنے والے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں ذلت رسوائی، آخرت میں اس کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ اور ہلاکت کس اعتبار سے انشاءاللہ آیت سے واضح کروں گا۔ کہا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گنوائے، ان میں سے ایک گناہ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ وقذف المحصنات، محصنات کہتے ہیں گناہوں سے پاک رہنے والی، اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ مؤمنات، مومنہ عورت، غافلات، جس برائی پر اس کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ برائی سے غافل ہے، اچھی نیک پارسا عورت، اس پر الزام لگانا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کا الزام لگا دینا کہ یہ عورت نے فلاں مرد کے ساتھ بستر گرم کیا ہے، یا اس عورت نے کوئی غلط کام کیا ہے، یا اس عورت کے پاس ایسا ویسا اتنے لوگ تعلقات ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ جانے کتنی قسم کی باتیں پھیلا دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، دیکھیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس نے کہا کہ الزام لگایا غلط ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ پیش کروں۔ ایک عورت جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، بڑی پریشان ہے، ایک متقی اور پرہیزگار انسان کو دیا آتی، رحم آتا ہے۔ وہ آدمی اس عورت کے پاس روزانہ غلہ پانی لے کے جاتا ہے، یا روزانہ نہیں تو وقتاً فوقتاً اس کے پاس سامان پہنچاتا ہے۔ اب اس عورت کو معاشرے کے بدنام کرنا شروع کیا جاتا ہے، اس کا مرد نہیں تو یہ کہ اس کے پاس جاتا ہے، اور یہ کہانی یہاں تک پہنچتی ہے وہ عورت معاشرے میں ایسی بدنام کر دی جاتی ہے کہ وہ آدمی اس تک پہنچنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ وہ آدمی اس تک پہنچنے میں شرم محسوس کرتا ہے اور وہ آدمی وہاں نہیں پہنچ پاتا ہے، اور وہ عورت بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ وہ انسان اس کے پاس مدد دینے جا رہا تھا، لیکن معاشرے کے اندر اسے بدنام اس طرح کر دیا گیا، اس عورت پہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ اس سے بدکاری کرتی ہے، یا عورت بدکارہ ہے، یا عورت زانیہ ہے، یا عورت فاحشہ ہے۔ تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہے کہ بیچاری ایک عورت اس کے شوہر کے مرنے کا غم اس پر طاری ہے، پریشان ہے،
پریشانی کی حالت میں ہے، لیکن معاشرے میں اسے ایسا بدنام کیا جاتا ہے، ایسا بدنام کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کی بیچارے کی فکر اور خیریت نہیں لے سکتا۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہے۔ تو ایسے لوگ جو الزام لگانے والے ہیں اور الزام کو ہوا دینے والے ہیں، ایسے لوگ ہلاک کردہ گناہوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اگر وہ عورت نے تو گناہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے الزام لگا کر کے ایک بہت بڑا گناہ اپنے سر پہ لے لیا ہے۔ کیسا گناہ؟ اس کا انجام آپ سننا چاہتے ہیں؟ سن پائیں گے؟ آپ کا جرأت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے؟ آپ سننے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اگر اس پر الزام لگانے والے اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو وہ زندگی بھر رونا روئیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ان کی ہچکیاں بند نہیں ہو سکتی۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا 23 نمبر کی آیت کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن مومنہ اور گناہوں سے غافل رہنے والی عورت پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لعنت کہتے کس کو ہے؟ جس پر اللہ کے لعنت پڑ جائے، رب کعبہ قسم وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ جس پر رب کے لعنت پڑ جائے، اللہ کی رحمت اس تک نہیں آ سکتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس پر رحمت اللہ کی نہیں آ سکتی۔ تو الزام لگانے والے، پاک دامن عورت پر الزام لگانے والوں، اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو؟ تم اگر اس عورت پر الزام لگاتے ہو تو 10 بار سوچ لینا کہ وہ اگر اس کے اوپر الزام غلط ہے تو اللہ کی لعنت کے مستحق بن رہے ہو، اگر وہ الزام صحیح بھی ہے تو آپ غیبت کر رہے ہو، اور غیبت کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ جب غیبت کے اوپر جب خطاب ہوگا انشاءاللہ وہاں تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ الزام لگانے کا ایک جرم تو یہ ہے، سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ کی لعنت ہو جائے تو وہ کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکتا، اور آخرت میں لعنت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا 24 نمبر آیت کے اندر سورہ نور کی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یاد کرو اس دن کو، یعنی قیامت کا دن ہوگا جب ان کے اوپر السنتہم، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، ان چیزوں کو جس کو وہ کر رہے ہیں، ان کے کرتوت بتلائے گی۔ زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سب کچھ واضح کر دے گا۔ آپ اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے ہو نا، نہیں بچ پاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا 25 نمبر آیت کے اندر، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین، کہ اس دن اللہ رب العالمین پورا ان کو بدلہ دے گا انصاف کے ساتھ، اور وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں بے شک اللہ رب العالمین وہ ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے، حق چیز کو واضح کرنے والا ہے۔ کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے وہ الزام صحیح یا غلط ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت دن سب کچھ بتا دے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً۔ آج الزام لگانے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، الزام لگانے میں آج پیچھے ہٹنے کا نام ہی لیتے ہیں۔ کیا اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے، اتنا آسان سمجھ رکھا ہے الزام لگانا؟ قرآن کی آیت دیکھیے، سورہ نور آیت نمبر 4، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں۔ یعنی آپ نے الزام لگا دیا، فلاں پاک دامن عورت پر الزام لگا دیا، اللہ نے محصنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اس عورت پہ جس پہ الزام لگایا گیا اس کے لیے محصنات یعنی پاک و دامن عورت پر آپ نے الزام لگا دیا ہے اور آپ نے 4 گواہ پیش نہیں کر پائے، یعنی آپ الزام لگاتے ہو تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے، اور 4 گواہ پیش نہیں کر پائے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کے اوپر 80 کوڑے برسائے جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان پر 80 کوڑے برسائے جائیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور آگے کہا کہ ان پر 80 کوڑے کے ساتھ ساتھ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی آئندہ کبھی بھی وہ گواہ بن کر بھی آئیں گے تو ان کی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، یعنی پاک دامن عورت پر الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا ہے، اور کہا یہ ایسا جرم کرنے والا ہے کہ اس کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ جھوٹا مکار ہے، یہ پاک دامن عورت پر زبان درازی کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اسلام نے کہا ایسے لوگ گواہی بھی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، اور کان کھول کے سن لے، ہمت ہو تو آگے آئے اور غور سے سنیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیانک چیز بتائی ہے، الزام لگانے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ آپ پکے نمازی ہو سکتے ہیں، آپ خوب زکوٰۃ دینے والے ہو سکتے ہیں، آپ خوب روزہ نفل فرض روزہ رکھنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کا زکوٰۃ دینا، یہ سارا کا سارا ایسے کہ ایسے کہیں نہ رہ جائے۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کا راوی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم مفلس کون لوگ کس کو مفلس کہا جاتا ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے کہا جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے مفلس کون جس کا نہ کھانا پانی غلہ نہ ہو، تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس غلہ نہ ہو، کھانا نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس دینار درہم نہ ہو، مال دولت نہ ہو، مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، بے شک میری امت میں مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامہ، وہ روز قیامت آئے گا بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اس کے ساتھ اس کی نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، 5 وقتہ نماز پڑھا ہوگا، خوب نفل نمازیں پڑھی ہوگی، رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، 30 روزے رکھے ہوں گے، اور 7 نفل روزے بھی خوب رکھے ہوں گے۔ اللہ نے جو زکوٰۃ اس پر واجب کی ہوئی ہے اس مال سے خوب زکوٰۃ بھی دی ہوگی۔ آگے دیکھیے دل دہلا دینے والے الفاظ، یأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، 4-5 باتیں بتلائی کہ اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اور آگے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیز لے کر آئے گا۔ وہ کیا لے کر آئے گا؟ یأتی قد شتم هذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف هذا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، اور وأكل مال هذا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وسفك دم هذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب هذا، کسی کو مارا ہوگا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، تو جو گالی دینے والا ہے، جو برا بھلا کہنے والا ہے، نمازی ہے، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی پہ الزام لگایا ہوگا، تو اس کو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور جس پہ الزام لگایا ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا، یعنی اس کا ثواب اس کو بھی دے دیا جائے گا، یعنی اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارا کا سارا ثواب جس پر الزام لگایا ہوگا اسے بھی دے دیا جائے گا۔ ابھی تو دیکھیے، ابھی رکیے اور تھوڑا حدیث کے اندر غور کیجئے، دیکھیے اگلے حدیث کا ٹکڑا کیا ہے۔
فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کے حسنات ختم ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اس کی نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب ختم ہو جائے گا، قبل ان یقضی ما علیہ، اس کا حساب کتاب پورے ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے حدیث کا اگلا جملہ دیکھیے، اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، تو اس نمازی کا، یعنی جس پر اس نے الزام لگایا ہوگا، اس آدمی کا گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ کس پر؟ نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا، اور ساتھ میں الزام لگایا ہوگا اس کے سر پر، جس پر الزام لگایا ہے اس کا گناہ ڈال دیا جائے گا۔ آگے حدیث کے جملہ دیکھیے، الفاظ بہت جامع ہے، ثم طرح فی النار، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو پھر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہی ہے مفلس۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور حدیث مسلم شریف کے اندر جو الفاظ ہے 2581 نمبر کی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ غور کریں، حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ آج نماز پڑھنے والے اپنے آپ کو پکے سچے نمازی سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم تو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم چلے جائیں گے جنت کے اندر۔ خوب روزہ رکھنے والے سوچتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے ضرور جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی پر الزام لگایا ہوگا تو آپ کے روزے، نماز، زکوٰۃ، اعلیٰ قسم کی عبادتوں میں سب سے افضل نماز، اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، وہ نماز برباد کر دی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک الزام کی بنا پر، ایک الزام لگانے سے اتنا بھیانک اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا کہ اس کی زندگی بھر کی نماز ختم، روزہ ختم، زکوٰۃ ختم، سب ختم ہو جائے گا، اور وہ گنہگار بنا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہی مفلس ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ذرا غور کرو، مسلمانوں ذرا سوچو کہ آپ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے متقی پارسا ہیں، ہم تو نمازی ہیں، لیکن آپ اتنے الزام تراشی کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک آدمی کے ساتھ آپ کا معاملہ اگر ہے تو اتنا بھیانک جرم ہوگا، لیکن آج ہمارا صبح سے اٹھ کر رات کے سونے تک ہم کتنے الزامات لگاتے ہیں، کن کن لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں پر ہم اپنی زبان کھول دیتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو عام الزام ہوا۔ اگر شوہر بیوی پہ الزام لگائے تو اس کے لیے تو ایک الگ ہی معاملہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی پہ الزام لگایا ہے تو شوہر کے اوپر جو چیز عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اگر 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو شوہر خود اور قسم کھائے، 4 مرتبہ قسم کھا کر کے وہ گواہی دے کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے، اور ساتھ میں بد دعا بھی دینا ہے۔ اگر عورت کا بھی ایسا معاملہ ہے، عورت کو بھی بد دعا دینا ہے، دونوں کو بد دعا دینا ہے اور دونوں کو دوسرے پر لعن طعن کرنا ہے۔ لیکن آج کے اس درس کے اندر عموم الزام تراشی کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے تو آپ نے یہ سنا کہ الزام کہتے ہیں، اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو وہ الزام ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بتائیے کتنے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ہر آئے دن کورٹ کچہری کے اندر جو کیس لگائے جاتے ہیں ان میں 80% کیس الزام کے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں ساتھ ایسا کر دیا۔ جب بعد میں بات کھل کے آتی ہے کئی سالوں کے بعد نتیجہ آتا ہے کہ یہ آدمی گنہگار تھا ہی نہیں، اس نے جرم کیا ہی نہیں تھا، یہ مجرم تھا ہی نہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر ذلت ہوئی اور آخرت کے اندر بھی ذلت باقی رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ میں توفیق مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں الزام تراشی سے محفوظ رکھے اور الزام تراشی کرنے سے ہمیں بچائے، کیونکہ ایسا بھیانک جرم ہے کہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیں گے، ہمارے اعمال کو خراب کر دیں گے، ہمارے اعمال کو تہش نہش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو الزام تراشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام احباب کا مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل کی جانب سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائی۔ اللہ آپ تمام کے سننے قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی سب سے پہلے عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔